عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء آج پھر جیل میں ان سے ملاقات کرنے میں ناکام رہے۔ ملاقات پہ مسلسل پابندی کا ایک ہی مطلب ہے کہ سابق وزیر اعظم کی ناساز طبیعت کے باوجود حکومت ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت کے نیچے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان کو جس طویل اور بدترین قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے مطابق تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن پہلے ہی ان کی حراست کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ اپوزیشن کے 4 بنیادی مطالبات میں پہلا عمران خان کو ان کے ذاتی معالج تک بلا رکاوٹ رسائی دینے کا ہے، جبکہ دوسرا اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقاتیں بحال کرنے کا۔ اپوزیشن نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سابق وزیر اعظم کی قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے اور ان کے مقدمات وہ کہتے ہیں شفاف طریقے سے کھلی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ صفحہ اول کے بین الاقوامی کرکٹرز بشمول سنیل گواسکر، آئن چیپل، کلائیو لائٹ، ایلن بارڈر، اسٹیو واو، کپل دیو اور ناصر حسین نے بھی اپنے مشترکہ بیان میں عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں اپنی پسند کے ڈاکٹر سے علاج کروانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے معاملے کو کیش کرانا چاہتی ہے اور کچھ لوگوں کو علاج سے زیادہ سیاست چمکانے کی فکر ہے۔ محسن نقوی صاحب نے دعویٰ کیا کہ قیدی نمبر 804 کی آنکھ کا بہترین ڈاکٹرز نے 1.5 گھنٹے تک معائنہ کیا اور علاج کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا گیا، یعنی کہ پاکستانی سیاست کی ڈور مزید الجھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت حالات کی بہتری اور سیاسی استحکام کے لیے ماحول سازی کے لیے بظاہر آمادہ دکھائی نہیں دے رہی، تو دوسری جانب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان حالات میں سوائے مزاحمت کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن تحریک انصاف میں تقسیم اور اندرونی محاذ آرائی بھی ایک حقیقت ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کی مزاحمت کا ان کا نعرہ ہے اس کو وہ عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محترم علی امین گنڈاپور صاحب۔ گنڈاپور صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تحریک انصاف کے میں دیکھ رہا ہوں بعض حلقے ہیں تھوڑے سے نالا نظر آ رہے ہیں آپ سے۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہن علیمہ خان سے متعلق جو بات کی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا ضروری ہو گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کے اہل خانہ کے متعلق کوئی بیان برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ جو آپ کے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے بھی کہا کہ گنڈاپور صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ کیا تبصرہ کریں گے جناب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی ہمارا جو دھرنے کا اور اس دھرنے کو ہم ایکسپیکٹ جو کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے اور ان کی جو آنکھ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں ان کی فیملی کے سیٹسفیکشن اور ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق چاہیے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے وہ رپورٹ ٹھیک ہو، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے غلط رپورٹ دی ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جو خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج ہیں، فیملی ممبر ہیں، جب تک وہ خان صاحب سے نہیں ملیں گے اور خان صاحب خود نہیں بتائیں گے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے اور کس طرح کی ٹریٹمنٹ مزید کوئی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق پڑا ہے نہیں پڑا، تو اس کے وقت تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ بالکل آپ نے تشویش کا اظہار کیا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اہم موقع پہ، اتنے نازک موقع پہ بھی ودن دا پارٹی ایک فرکشن نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے دوست آپ ہی کی پارٹی کے کچھ آپ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ نالا ہے کہ آپ بشرا بی بی پہ تنقید کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ پہ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ تبصرہ کریں آپ جناب۔ یہ کب کی بات ہے، کس نے کہا ہے اور کب یہ بات ہوئی ہے اور میں نے کب یہ بات کی ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کا وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اہل خانہ کے متعلق کوئی بیان برداشت نہیں کیا جائے گا، خبر لگی ہوئی ہے۔ تو بالکل میرا بھی اس معاملے پہ یہی موقف ہے، اور میں بالکل تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ غلط ہے اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان پہ تنقید نہیں کیا، آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو تحفظات نہیں ہے، میں یہی سمجھوں نا؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ہمارے جو پارٹی کی اپنا جو ہمارا بہت بڑا ظاہری بات ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے اور اس وقت ہماری پارٹی لیڈر ایسا کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ساتھ میں ناک جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا کہ پولیٹیکل لوگوں کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، وکلاء کی نہیں ہو رہی تھی، پھر فیملی کی چلو ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی پیغام آ جاتا تھا، پھر اب 4 بجے سے فیملی کی بند کی ہوئی ہے میٹنگ۔ تو ظاہری بات اتنی بڑی پارٹی میں جب لیڈر نہ ہو خود تو پھر آپس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین تو آتا رہتا ہے، اور اس میں ایسی بڑی بات تو نہیں ہے، ہر بندے کی ایک سوچ ہے۔ ہم نے دیکھ لیا نیت، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، پارٹی کی بہتری کے لیے، اپنا نظریے کی، اپنی کاز کی بہتری کے لیے، اپنی لیڈر کی بہتری کے لیے،
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے خیال میں جو پارٹی کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ مختلف خیال ہیں، تقسیم ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کی کوششوں پہ فرق پڑ رہا ہے، یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے. دیکھیں جی، وہ ایک بڑی مشہور انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ ٹوگیدر وی اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال. ٹھیک ہے، جب یونٹی ہوگی، سب متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو جنگیں تبھی جیتی جاتی ہے. کیونکہ جنگ میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو فرنٹ رو میں بھی لوگ ہوتے ہیں اور پیچھے بھی ہوتے ہیں. جب سب یونٹی سے لڑتے ہیں تو جنگ میں کامیابی ہوتی ہے. اور آپس میں اگر تفرقہ ہو، لیگ پولنگ ہو رہی ہو، ایسے کہ پاؤں کھینچے جا رہے ہوں، پھر ظاہری بات ہے کہ دشمن کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. اب جنگ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وار ہو. پالیٹکس بھی ایک جنگ ہی ہے نا، پولیٹیکل ایک جنگ ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، تو اس کو بھی نقصان ضرور پہنچتا ہے اس چیز سے کہ جب اپنی پارٹی کے اوپر ایسے کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے، آپ پاؤں کھینچتے ہیں، آپ کسی کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، تو اثر تو پڑتا ہے. اور اگر یہ اثر نہ پڑے تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جتنا پاپولر لیڈر ہے اس وقت، جتنی عوام میں اس کی محبت ہے، جتنی اس کی فالوئنگ ہے، جتنی پاکستان میں اس وقت اس کی میجورٹی پاپولیرٹی ہے، تو میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں کسی لیڈر کو اتنی بڑی پرسنٹیج میں کبھی بھی اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں ملی جو آج عمران خان کی پاکستان میں ہے. یہ علی امین بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا علی امین صاحب کہ بڑی مقبولیت ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس مقبولیت کو آپ لوگ لیوریج نہیں کر پا رہے ہیں. یہ پہلے پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے کہتی تھی عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، تحریکیں چل رہی تھیں، جلوس نکل رہے تھے، لیکن اب جو ہے بات یہاں پر پہنچ گئی کہ ملاقات کروا دیں. تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بجائے آگے جانے کے آپ کے مطالبات جو ہیں مطلب پیچھے آئی جد و جہد کہ آپ لوگ حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام ہیں. حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جو مرضی وہ چاہے کر لے. جیسے آپ خود کہتے ہیں ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ان کے اپنے مالک سے جو ہے ملنے نہیں دیا جا رہا. جی دیکھیں جی، جو بات میں کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، وہ بات تو آپ نے خود ہی کر دی ہے. آپ کے سوال میں ہی وہ میرا لگتا ہے کہ سوال میں کر رہا ہوں. اچھا. دیکھیں جی، ہم نے بہترین تحریک چلائی. عمران خان سے بڑے جلسے اور بڑے پروٹیسٹ آج تک کسی نے نہیں کیے پاکستان میں. اب عمران خان کے بغیر کہ وہ خود جیل میں ہے، پھر بھی ہماری پارٹی نے مل کر اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، اتنی بڑی بڑی پروٹیسٹ کی، مارچ کی، اور انہوں نے آخر میں ہمارے پہ ہر ظلم کیا. ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، کاروبار تباہ کیے، ٹارچر کیا، پارٹی چھوڑنے کے لیے ٹارچر کیا، پھر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس کے بعد پھر ہمارے اوپر لگاتار فسطائیت کی، آخر میں ہمیں گولیاں مار کے شہید کیا. ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری انہوں نے. تو ظاہری بات ہے کہ جب اس حد تک ریاست آپ کے خلاف ہو جائے کہ وہ قتل عام شروع کر دے آپ کا، تو اب یہ کوئی ٹیررسٹ تو ہے نہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں ہم لوگ. یا تو یہ ہو کہ پھر ہمیں اجازت ہو کہ ہم بھی ہتھیار اٹھا لیں، پھر تو ٹھیک ہے. جب ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے تو ہتھیاروں کے سامنے آ کر اگر اگلے ہمارے پہ کھلی سر عام گولیاں ماریں گے تو ہم تو اپنے بچوں کو پیش نہیں کر سکتے نا سینے ہو کے کہ جی آپ مار دیں ان کو شہید کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے اتنی فسائیت کی، اور اس فسائیت سے انہوں نے ہماری پارٹی کو جو انہوں نے اس طریقے سے ڈیل کیا ہے، یہ پاکستان میں نہیں دنیا میں آج تک سیاسی کسی بھی تاریخ کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی سے ایسا نہیں کیا گیا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ رہائی کے لیے اتنی بڑی کمپین چلا رہے تھے، دھرنے کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، مارچ کر رہے تھے، اور اب رہائی کے بجائے ملاقات 4 مہینے میں نہیں ہوئی جو آپ کا سوال ہے، اور اب جو ہے آپ کا علاج کے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اور دھرنا دیا ہوا ہے. تو میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ بشمول میرے، پہلے میں اپنا کہتا ہوں، میں تنقید نہیں کرتا، کہ بشمول میرے بحیثیت اس وقت میں ایک ورکر ہوں ادنا، میں بشمول میں ہم سب کا یہ قصور ہے کہ آج ہم اس جگہ تک کیوں پہنچے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک اصول ہے ہر چیز کا کہ طاقتور ہمیشہ کمزور کے اوپر اپنی ہرزرمی کرتا ہے، اور جب تک آپ کمزور ہوں گے تو آپ طاقتور کی ہرزرمی مزید بڑھے گی آپ کے اوپر. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مضبوط ہوں اور آپ طاقت میں ہیں، اور پھر طاقتور کے سامنے جب کھڑے ہوں گے آپ اس کے سامنے طاقتور بن کر، تو پھر وہ آپ کی بات پہ بھی آئے گا اور ہرزرمی بھی نہیں کر سکے گا. اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کا ایک قصور ہے. میں بار بار ہی کہتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ مومنٹم بلڈ اپ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو کوئی ہمارے سے تھریٹ ہو، کوئی خطرہ ہو اور کوئی خوف ہو. یہ خوف ختم ہوا ہے نا کہ آج یہ حالت بنی ہے کہ اپنے لیڈر کا ایک وہ جائز حق کہ علاج، اس کے لیے بھی ہمیں آج دھرنے دینے پڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہماری بات نہیں مانی جا رہی. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان سے فیملی ممبر کو، ان کے ذاتی معالج کو ملوا دے اور ان سے ہمیں وہ بتا دے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے صحت کی. اچھا وہی ہے نا کہ وہ جو بتا دے گا تو کلیئر ہو جائے گا. مطالبہ بھی پورا نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں وہ مومنٹم کہاں ٹوٹا؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک مومنٹم بنایا تھا ہم نے، وہ مومنٹم توڑا گیا، تو غلطی کہاں پر ہوئی تھی؟ کہاں پر اندازے کی غلطی تھی؟ کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مس کیلکولیٹ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، یہ تو دیکھیں آپ نے خود ہی سر
تجزیہ کرنا ہے نا, اور لوگوں نے کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی ہے, کن وجوہات کی بنا پر ایک وہ ریاست جو ہمیں آفر دے رہی تھی, ہردرمی کے بجائے عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, عمران خان جو ہے اس کو اپنا ٹی وی ملا ہوا تھا, اخبار ہی ملا ہوا تھا, عمران خان نے کیسز بھی صحیح عدالتوں میں چل رہے تھے, ٹھیک ہے ناجائز کیس ہیں لیکن ضمانتیں بھی ہو رہی تھی, تو اگر اس میں ہمارے بیچ میں کوئی گیپ آیا ہے, کوئی وجوہات بنی ہے, تو ان وجوہات کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے, اور اس کے بعد ان سے سیکھ کر آگے ایک ایسا لائبل بنانا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو اس سے بہتر ہو. اس کے لیے عمران خان صاحب نے جی لوگ نوٹیفائی خود کیے ہیں, جن میں انہوں نے اختیار دیا ہے علامہ ناصر صاحب کو, چکزئی صاحب کو, اور ساتھ میں اسپیکر انہوں نے اختیار دیا سہیل افریدی صاحب ہمارے سی ایم صاحب کو, اور اس کے علاوہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, تو بیٹھے اسٹریٹجی بنائے, اور اسٹریٹجی بنانے سے نہیں ہوتا, اس کو پھر لاجسٹک کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا ایک کام کرنا پڑتا ہے. بطور انسائیڈر آپ نے کہا نا کہ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے, بطور انسائیڈر آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی, آپ کا جو ایک مطلب تجربہ کیا کہتا ہے, آپ کا وہ کیا کہتا ہے جی انفارمیشن؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ مومنٹم بلڈ اپ کرنا پڑے گا, وہ پریشر اگر ہمارا کم ہوا ہے, جن وجوہات پہ ہوا ہے ان پہ نظر ثانی کر کے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. جب پریشر ہم بلڈ اپ کریں گے, خوف دوبارہ ہمارا ان کے اوپر آئے گا, تو پھر وہ ہمارے ٹرم اینڈ کنڈیشن اور ہماری بات بھی مانیں گے, اور ہمارے جو مطالبات ہیں جائز مطالبات ان کو بھی مانیں گے. اچھا, اگر آپ کو فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ کو مومنٹم بلڈ کرنا ہے, تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کیا کہیں گے یار 2-4 کام یہ کر لیں تو ہم دوبارہ سے مومنٹم پکڑ لیں گے, کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں وہی ہے ڈیسیجن پاور. ڈیسیجن لینے کے لیے ڈیسیجن پاور ہونا ضروری ہے, اور ڈیسیجن پاور کے لیے جب آپ کو کوئی احکامات آ جاتے ہیں, کوئی بات آ جاتی ہے, تو آپ نے اس پہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا, لوگ آئیں گے لوگ نہیں آئیں گے, میں لوگوں کو کیسے لے کے جاؤں گا. جب ایک لیڈر آپ کو بنا دیا جاتا ہے اور لیڈ کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, تو پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے اور توکل کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو مدد کرتا ہے. تو اس میں ہمارا جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں ہو پا رہے, ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ایک فلا آ رہا ہے, اور جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ڈیسیجن کرنے کا وہ ایک اچھا ڈیسیجن کرنے میں ناکام ہے میرے خیال میں. تو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر آگے توکل کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا پھر صلہ دے گا. یہاں تو کوشش ہی اب نہیں ہو رہی نا, اب کافی عرصے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. کچھ کریں تو ہم کوئی کوشش کریں گے تو اس کے بعد رزلٹ آئے گا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے نہیں آتا وہ تو بات کی بات ہے. میرے خیال میں ہمیں ٹیمپو بڑھانا پڑے گا, پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. مومنٹم کے لیے ہمیں کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے پریشر بنے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا 26 نومبر کے واقعے کے بعد پارٹی کی جو قیادت ہے کچھ خوفزدہ ہو گئی ہے, جس طرح کا مطلب ہے بقول آپ کے جبر کیا گیا, جس طرح سے پی ٹی آئی الزام لگاتی, گولیاں چلائی گئیں, اس کے بعد ایک بیک فٹ پہ چلے گئے, یہ خوف ہے کہ کہیں پھر اگر کوشش کریں گے دوبارہ ایسا نہ ہو جائے, کوئی کہیں پہ بیک آف دا مائنڈ ہے یہ بات؟ جی بالکل, کوئی شک نہیں ہے اس میں. جس طریقے سے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں تو گولیوں کا خوف تو آیا, کیونکہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ریاست جو کہ ماں ہوتی ہے وہ آپ پہ گولیاں برسائے گی. اس کے بعد بھی ٹی آر پی کا آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا, ٹی آر پی والوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. تو ظاہری بات ہے عوام میں خوف تو ہوتا ہے. لوگوں کے بچے ہیں, اگلا جب دیکھتا ہے کہ یہ ماں والی ریاست میرے بچے کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے, تو اس کو احساس تو ہوگا اپنے بچے کا, ہر کسی کو احساس ہونا چاہیے. تو بیسیکلی جو انہوں نے فسائیت اور یہ فرونیت شروع کی ہوئی ہے, اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر لوگوں میں خوف تو ہے. لیکن دیکھیں خوف کے بت تو توڑنے پڑیں گے نا, خوف کے بت توڑنے پڑیں گے, اور خوف کے بت توڑنے کے لیے آپ کو کوئی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. وہ جو کمیٹی ہے, وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس بار اختیار ہے, تو ان کو جو عمران خان نے بنایا اس لیے بنایا ہے نا کہ وہ کوئی اس کے لیے حکمت عملی بنائے, وہ کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں. بالکل. دیکھیں جی, دنیا کا اصول ہے, دنیا کی ہر گیم میں, دنیا کی ہر فیلڈ میں, دنیا کے ہر شعبے میں طاقتور ہے, اور طاقتور کے لیے جو کمزور ہوگا وہ کمزور جو ہے رگڑا جائے گا. یہ ایک اصول ہے. تو اگر آپ رگڑے سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس طاقتور کے سامنے اپنا شو کریں کہ آپ طاقتور بنے, تو پھر اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ رگڑے کے بجائے جو ہے نا وہ آپ سے بیٹھے گا اور بات کرے گا, اور آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن سے بات کرے گا. اگر آپ کمزور ہوں گے تو اگر بات کرے گا بھی صحیح تو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا. اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ لانے کے لیے آپ کو ایک اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی, پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا, جس کے لیے لائعمل بننا چاہیے, اور اس لائعمل پہ کام ہونا چاہیے, صرف اعلان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی ایونٹ کرنے کے لیے اس کو پھر ارینجمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے نا. اب آپ
اب آپ نے بچے کا رشتہ کرتے ہیں شادی کے لیے, رشتہ کرنے کے بعد آپ کو ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے نا کہ تو آپ کا کہنا ہے کہ جب مہندی کے بعد جو ہے آپ کا اسٹریٹ آپ کا پاور نکاح ہوگا, پھر نکاح کے بعد آپ کا ولیمہ ہوگا, بارات ہوگی, تو یہ ساری ریکوائرمنٹ تو پوری کرنی پڑتی ہے نا. آپ کا کہنا ہے کہ شادی کا اعلان کر لوں اور میں کہوں گا شادی خود بخود ہو جائے گی. جب تک اسٹریٹ ایسی پاور شادیاں کا نہیں ہوتی, ایسے لوگ پھر رنٹ میں ہی رہ جاتے ہیں. نہیں, وہ میرا عرض یہ کہنا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ جب تک اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے حکومت دباؤ میں نہیں آئے گی. یہ لب و لباب ہے آپ کی بات کا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ, اسٹریٹ پاور, یہی پولیٹیکل پارٹی کی وہ ہے. جلسے, بڑے جلسے, اس کے بعد پریشر بلڈ اپ کر کے, اس کے بعد کوئی ایک جگہ کا تعین, اور اس میں پھر ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن. پہلے گولیاں نہیں چلی تھی تو اس ماحول میں چل رہا تھا کام. اب اگر گولیاں چل رہی ہیں تو اس کے مطابق پلان کرنا پڑے گا, اس کے مطابق ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے, اس کے مطابق یہ پلان کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ سنبھالنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں تو پھر کرنی پڑیں گی نا. اس معاملے میں حالات ہوتے ہیں نا, آپ کی ہلکی ٹھنڈ ہو, اور بھائی ہلکی ٹھنڈ ہو, ہلکا کوٹ پہنو گے, برف باری ہو تو پھر زیادہ موٹا پہنو گے, بارش ہوگی تو یا کوئی چھتری لوگے یا کوئی شیلٹر لوگے, وہ ارینجمنٹ تو پھر آپ کو اکارڈنگلی کرنی ہے نا ان حالات کے اس معاملے میں مطابق. جیسے حالات اور ویسے اس کے لیے بندوبست. تو اس معاملے میں سہیل آفریدی صاحب کا اسکور کارڈ آپ رہے کہ جس طرح سے انہوں نے کوشش کی موبلائز کرنے کی, کتنے مارکس دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں کسی کی باقی نہیں کرتا, نہ میرا کسی سے مقابلہ ہے نہ ہمارا آپس سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب ایک ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بات کی ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کمی ہے, کوئی بھی اگر مسئلہ ہے, تو میں اس وقت کسی پارٹی عہدے پہ نہیں ہوں, کسی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن ایک ایم پی اے, ایک ورکر کے طور پر میں بھی قصوروار ہوں اس کا. تو آپ میرے پہ تنقید نہ کریں لوگوں کے نام لے کر, کیونکہ ہمارا آپس میں مقابلہ نہیں ہے. میں پہلے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, پھر کسی اور کو ٹھہراتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارا آپس میں مقابلہ ہے, نہ کسی پہ تنقید ہے, نہ آپس میں ہماری کوئی ریٹنگ ہے. مقصد ایک ہے کہ پہلے اپنے آپ سے سوچو کہ میں قصوروار ہوں اور کچھ کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ. بہت ہی اہم میں چاہوں گا سوال کہ آپ نے فرمایا کہ محسن نقوی صاحب نے, وزیر داخلہ نے بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. وہ کوششیں کیسے جو ہے پٹری سے اتر گئیں؟ کچھ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ہاں بالکل جی, آپ نے اچھا سوال کر لیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کانٹینٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک کانٹینٹ کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو چینج کر کے کسی اور کانٹینٹ میں لے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو محسن نقوی کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ وہ کانٹینٹ یہ تھا کہ جو کمیٹی بنی تھی اور مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کیا کردار تھا اس کا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس میں محسن نقوی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کا مسئلہ حل ہو, اور یہ مسئلہ حل ہو کہ عمران خان رہا ہو, مذاکرات والی بات پہ. اور میں نے اس کانٹینٹ میں بات کی, اگلوں نے بنا دیا کہ جی اس نے جو ہے نا بڑا محسن نقوی کا 26 نومبر کو کیا کردار تھا. میں نے اس میں ایک دفعہ نہیں بار بات کی, اسمبلی فلور پہ بات کی ہے. 9 مئی کے بعد کیا کردار تھا وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کر, اس سے میں نے بات کی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس پہ اس نے ظلم کیا, اس نے قتل کیا, اس نے ٹارچر کیا, لاقانونیت کی, وہ علیحدہ کانٹینٹ ہے. یہ کانٹینٹ یہ تھا کہ مذاکراتی کمیٹی اور مذاکرات کے حوالے سے تو بالکل اسے پوری کوشش کی. اس نے ہر فورم پہ جو وہاں پہ اس حوالے سے تھا اس پہ بات کی, اپنی طرف سے کنوینس کرنے کی کوشش کی. نہیں ہو پایا اور بات ہے. دیکھیں میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے, محسن نقوی کی قبر پہ نہیں جانا, لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے اور ہمیں سچ بولنا پڑے گا. جیسے آج محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ جناب پارٹی پی ٹی آئی تیار ہو جاتی ہے لیکن علیمہ خان صاحبہ ویٹو کر دیتی ہیں. ظاہر اس کا رد عمل بھی آیا آپ کی پارٹی کی طرف سے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے. تو کیا وجہ تھی کہ وہ جو کوششیں تھی باور ثابت نہ ہوئیں؟ کیا وجہ مسئلہ جو تھا حکومت کی صفوں میں تھا یا صفوں میں تھا؟ کہاں پر ستارے نہیں ملے ایک دوسرے سے؟ دیکھیں اگر محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں نے سنا نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل کوشش جب ہو رہی تھی تو بیچ میں کسی کا نام انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے اس میں روڑے اٹکائے, تو مطلب میں کوشش کر رہے تھے نا. وہ یہ بات تو میری ثابت ہو گئی کہ کر رہے تھے. اب جس کا وہ نام لے رہے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس پوائنٹ آف ویو میں ڈیٹیل میں وہ کیوں وہ نام لے رہے ہیں تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا دیکھا, اس میں کون سی جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ فلانے کا کردار جو ہے اس کی وجہ سے مسئلہ بنا, کون سی جگہ پہ دیکھا کہ فلانے کے کردار کی وجہ سے مسئلہ بنا. اگر وہ کوئی نام لے رہے ہیں تو اس کی وضاحت تو خود کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس نے کیا کردار ادا کر کے وہ جو ماحول ہے خراب کیا. میں اس کا جواب دے نہیں سکتا کیونکہ یہ تو میرے کمنٹس ہی نہیں ہے اس کے اوپر, یہ میرا بیان ہی نہیں ہے, ان کا بیان ہے, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. درست. بہت بہت شکریہ امین گنڈا پور صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی سابق وزیر پختونخوا کی, اور ان کا کہنا ہے کہ جی مطلب ہے جب تک پریشر بلڈ نہیں ہوگا, جب تک اسٹریٹ پاور کو جو ہے موبلائز نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک حکومت جو ہے دباؤ میں نہیں آئے گی.